السلام علیکم۔ بچے جب گھر میں آتے ہیں اسکول سے، اور بالخصوص ان گھروں میں جہاں والدین بچوں سے رپورٹ لیتے ہیں، ان سے اسکول کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، تو بچے یقیناً اپنے والدین سے جہاں باقی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں وہاں اپنے اساتذہ کرام کے رویے اور بیہیویئر کے بارے میں بھی اور ان کے طریقہ تعلیم کے بارے میں بھی ضرور ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں جب اسٹوڈنٹس اپنے والدین سے، آپ سے، اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں خاص طور پہ جب کوئی ڈسکشن کریں تو اس میں 2-3 چیزوں کا لحاظ کرنا اور ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جب بھی بچے اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں کوئی بھی ڈسکشن کریں، آپ سے ان کے بارے میں اظہار خیال کریں، تو بچے کا جو تعلیمی ریکارڈ ہے، جو ٹریک ریکارڈ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک ایسا بچہ جس کا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے، جب وہ اساتذہ کے بارے میں کوئی کمپلین کرے تو جو اس کی بات کو وزن دیا جائے گا، اور ایک بچہ ایسا ہے جس کے رزلٹس بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کی پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے اور اس کو پڑھائی میں اتنا اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، جب وہ بچہ اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں کوئی کمپلین کرے گا تو ہم ان دونوں اسٹوڈنٹس کی باتوں کو ہم برابر یقیناً وزن نہیں دے سکتے۔ اگرچہ جو بچہ تعلیمی ریکارڈ جس کا اچھا نہیں ہے، اس کی بھی کمپلین کو ضرور سننا چاہیے، اس کی بات کو بھی سننا چاہیے اور اس پر بھی رسپانس دینا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ ریئیکشن اور رسپانس میں فرق کو سمجھیں۔ اساتذہ کرام کے بارے میں جب بچے آپ سے کوئی بات کریں تو رسپانس دیں، اور رسپانس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے یہ بات بتائی ہے، تو اگر اساتذہ کرام نے آپ کو ڈانٹا ہے یا آپ کو کسی بات کے اوپر آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور آپ کے اچھے مارکس نہیں آئے، تو یقیناً یہ آپ کی اپنی اس میں کسی نہ قسم کی کمزوری ہے، لیکن بہرحال ہم آپ کے اساتذہ سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ تو ہوا رسپانس ایک اچھے طریقے سے، لیکن جب آپ اس کے اوپر ریئیکشن کریں گے اور ریئیکٹ کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو ایسے کہا گیا ہے اور ساری کلاس کے اسٹوڈنٹس کو آپ پر پریفر کیا جاتا ہے اور آپ کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے، تو میں ابھی بات کرتی ہوں یا میں ابھی بات کرتا ہوں، تو بچے اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم اساتذہ کرام کے بارے میں، ٹیچر کے بارے میں، اسکول کے بارے میں جب ہم کوئی کمپلین کرتے ہیں، نیگیٹو بات کرتے ہیں، تو والدین فوری طور پر اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، تو پھر بچوں کی یہ عادت میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اور اس میں پھر اکثر اوقات اس میں حقیقت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بچے اکثر اپنی کمزوری کا ملبہ بھی اساتذہ کرام پر اور اسکول پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چیز کو بھی والدین نے انتہائی دانائی سے اور حکمت عملی سے اور عقل مندی سے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ کہاں بچہ جو ہے وہ بچگانہ پن میں ایسی کوئی بات کر گیا ہے اور کہاں اس میں کوئی حقیقت ہے کہ جس پر ہمیں رسپانس یا ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بہت ہی اہم بات یہ جو بچے اکثر والدین جب ہم سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ نا سر پلیز آپ نے ٹیچر کو نہیں بتانا۔ بچے کہتے ہیں جب ٹیچر کو آپ بتاتے ہیں نا تو ٹیچر ہمیں پھر اور ڈانٹتی ہیں اور ہمیں نشانے پہ رکھ لیتی ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی حقیقت یہ ہے کہ 90% پلس کیسز میں یہ بات بالکل ایسے نہیں ہوتی۔ ٹیچرز کبھی بھی سارے ٹیچر ایسا نہیں کرتے کہ وہ کوئی کمپلین ان کو اگر بتائی جائے یا مشورہ دیا جائے تو وہ بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کریں۔ ٹیچرز ہمیشہ بات کو پازیٹیولی سوچتے ہیں۔ بچے کو پتہ ہے کہ میں نے یہ جو کمپلین کی ہے نا، چونکہ اس میں حقیقت اتنی زیادہ نہیں ہے، اس میں تھوڑی حقیقت ہے اور مبالغہ زیادہ ہے، تو وہ ساتھ ہی والدین کو یہ منع بھی کر دیتے ہیں کہ آپ نے اسکول میں یہ بات نہیں بتانی۔ تو اب یہاں پر والدین کی دانائی کا بھی اور حکمت عملی کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ بچہ اس بات سے منع کیوں کر رہا ہے۔ اگر بچے کو اپنا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ میرا یہ مسئلہ ایشو حل ہونا چاہیے، تو وہ تو یہ کہے گا کہ امی جان، ابو جان، آپ ٹیچر سے اچھے انداز میں بات کریں تو میری یہ پرابلم سالو ہونی چاہیے۔ تو ان ساری باتوں کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کے بچوں کی جو تعلیم ہے اس میں مزید بہتری ممکن ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔